أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے نماز سفر کے اندر کس طرح پڑھی جائے گی اس بارے میں گفتگو کی تھی. سفر کے مسائل بھی کچھ بیان کیے تھے، اور بہت ضروری ہے کہ سفر کے مسائل سے آدمی واقف ہو. آدمی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دوری کی نیت سے جب گھر سے نکل جاتا ہے تو اپنے ایریے سے باہر نکلتے ہی اس کے اوپر سفر کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں. اپنے ایریے سے نکل گیا، وہیں سے وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے بارے میں آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے. کیا مطلب؟ آپ نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس وقت آپ مسافر ہیں تو آپ کو مسافر کی نماز پڑھنی ہے. اگر پڑھ لیے ہیں تب تو سوال ہی نہیں ہے. آخری وقت میں آپ مسافر ہیں اور نماز قضا ہو گئی تو آپ کو سفر کی قضا کرنی پڑے. آخری وقت میں آپ گھر آ گئے، نماز کا وقت پورا ہونے میں 5 منٹ کی دیر تھی اور گھر آ گئے، آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. دوسری بات، امام آپ کا جیسا ہے. اگر آپ مسافر ہیں، امام مقیم ہے تو آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. آپ اگر مقیم ہیں اور امام مسافر ہے تو مسافر تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا. آپ کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت آپ کو پوری کرنی پڑے گی. اس طرح سے 4 رکعت ہوگی. اور پھر ایک بات میں نے یہ بھی کہی تھی کہ اگر آپ کسی جگہ گئے اور کوئی نیت ہی نہیں کی ہے، کوئی آپ کی نیت نہیں ہے کہ میں کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ایسے ارادے سے اگر مہینے گزر جائے. ایک آدمی گیا صبح گیا، اس کا کوئی کام تھا اور اس کا واپس آنے کا کام نہیں ہوا. دوسرا دن رکا، تیسرا دن رکا، رکتے مہینہ ہو گیا. اس کو وہی کثر کے ساتھ ہی پڑھتے رہنا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، تو اوپر تو سفر کے احکام بیان کیے تھے. صلاۃ الخوف کا تذکرہ آ رہا ہے. ابھی آپ نے زندگی میں کبھی ایسی نماز سنی نہیں ہوگی کہ صلاۃ الخوف ہے کیا. تو اوپر جو نماز سفر کی تھی اس میں تعداد رکعت کم کر دی گئی تھی. تعداد رکعت 4 رکعت والی نماز کتنی ہو گئی تھی؟ 2 ہو گئی تھی. اب جو نماز آ رہی ہے اس کی کیفیت میں کمی ہو گئی ہے. 2 رکعت تو پڑھنی ہے، لیکن امام
اپنی جماعت کے 2 ٹکڑے کر دے گا، 1 رکعت ان کو پڑھائے گا، 1 رکعت ان کو پڑھائے گا. یہ صلاۃ الخوف ہے. ترجمہ سنیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا، بعد میں بتاتا ہوں واقعہ کیا ہوا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، اور جب آپ ان لوگوں میں ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کو نماز پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار لے کر رہے، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب وہ لوگ سجدہ کر لیں تو تم سے پیچھے ہو جاویں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور دوسری جماعت جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ اپنے بچاؤ کے سامان کو اور اپنے ہتھیار کو رکھے. یہ ہے صلاۃ الخوف. مسلمانوں کا لشکر ایک طرف ہے، دشمنوں کا لشکر ایک طرف ہے، اور مسلمانوں کو خطرہ ہے، ان لوگوں سے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ ہمیں نماز پڑھنے میں مار نہ ڈالے، حملہ نہ کر دیں. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا امام یہی ہو، ہم انہی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ 2 جماعتیں کر دیں مسلمانوں کی. ایک جماعت کو آپ نماز پڑھائیں گے 1 رکعت، 1 رکعت کا جب سجدہ ہو جائے گا تو پیچھے والی جماعت چلی جائے گی اپنی جگہ پہ، اور وہ دوسری جماعت ہے وہ آ جائے گی. یہ دوسری جماعت اپنی نماز کو 1 رکعت حضور پڑھا دیں گے، آپ کی جو امام ان کے پڑھا دیں گے، امام کی 2 رکعت ہو جائے گی، اور پھر وہ جو جماعت ہے وہ آئے اور اپنی 1 رکعت پوری کرے، پھر یہ اپنی 1 رکعت پوری کر لیں. اس طرح سے 2 رکعت نماز صلاۃ الخوف کی. کیوں ایسا کیا گیا؟ شریعت کی طرف سے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا شان نزول حاکم، مسند احمد اور بیہقی ان سب کے حوالے سے نقل کیا ہے. واقعے کو ہوا یہ، ابو عیاش زرقی روایت کرتے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام عصفان میں تھے، تو مشرکین سے ہمارا مقابلہ تھا، ان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ہمارے درمیان اور ان کے درمیان قبلہ تھا. قبلہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، ادھر مسلمان، ادھر وہ، ادھر قبلہ ہے، قبلہ ادھر ہے. قبلہ ادھر ہوتا تو اور مصیبت ہے. اگر ادھر مسلمانوں کا لشکر ہو، ادھر کفار کا، اور قبلہ ادھر ہو، ادھر یہ حال یہ تھا کہ بیچ میں قبلہ آ رہا تھا، یا یوں کہیں کہ دشمن سامنے تھا اور ان لوگوں کو قبلہ اس طرف تھا. کیا کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانا، تو حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی. عربوں میں ایک بات ضرور تھی کہ وہ پہلے دشمن کو غفلت میں دیکھ کر سویا ہوا ہے تو اس کو مار ڈالے، اور اس طرح نہیں کرتے. یہ بزدلی سمجھتے تھے کہ سوئے ہوئے کو کیا مارنا، مارنا تو اس کو کہ جو سامنے ہو. تو ظہر کی نماز پڑھا دی تو ان لوگوں نے کہا کہ یار ہم نے بہت بڑا چانس کھو دیا. ان لوگوں کو دھوکے کے اندر ہم لوگ حملہ کر دیتے، غفلت میں پا کر، وہ نماز میں تھے ابھی، ان کے اوپر ہم حملہ کر دیتے، ختم کر دیتے. چلو ٹھیک ہے، ابھی ایک نماز ان کے آنے والی ہے، اور وہ نماز ان کو بہت زیادہ پیاری ہے، ان کو اپنی اولاد اور اپنی ذات سے زیادہ پیاری ہے، عصر کی نماز. تو اس وقت ہم ان لوگوں کو، جب یہ لوگ نماز پڑھیں گے
تو یکبارگی حملہ کر دیں گے. بس یہ ان لوگوں کا ارادہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا یہ آیت لے کر. مطلب یہ کہ یہ آیت ظہر اور عصر کی نماز کے بیچ میں نازل ہوئی ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. نماز کا طریقہ بتایا گیا. جب نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اپنے ہتھیار لے لیں، اور حضور کے پیچھے دو صفیں ہو گئی. ایک صف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، یہ لوگ رکوع میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو صحابہ بھی رکوع میں گئے. سر اٹھایا تو انہوں نے بھی اٹھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صف آپ کے قریب تھی ان کو سجدہ کرا دیا. سجدہ کرا دیا. جو دوسری صف تھی وہ کھڑی تھی ہتھیار لے کر حفاظت کے اندر. جب وہ لوگ پہلی صف والے سجدہ کر چکے اور کھڑے ہو گئے تو دوسری جماعت آ گئی اور انہوں نے ان کی جگہ کے اوپر نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو سجدہ کرا دیا. اس وقت دوسری قوم کھڑی کھڑی حفاظت کر رہی تھی. جب سجدہ کر لیے کھڑے ہو گئے تو دوسرے لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے ان کی جگہ کے اوپر سجدہ کیا. پھر یہ لوگ اپنی جگہ پر آ گئے، وہ ان کی جگہ پہ چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دوسری جماعت تھی ان کو رکوع کرایا، وہ رکوع کیے، سر اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی اپنی جگہ پر. یہ مقام عصفان میں ہوا ہے ایک مرتبہ. حضور کی زندگی میں دو مرتبہ ہوا. ایک مقام عصفان میں ہوا اور ایک بنو سلیم کے علاقے کے اندر جہاں ہوئی جنگ اس میں ہوا ہے. اب اس کے لیے علماء کا اختلاف ہو گیا نماز کا طریقہ کیا ہوگا. کل 4 طریقے امام رازی نے لکھے ہیں. ہم حنفیوں کا طریقہ صرف آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حنفیوں کا طریقہ یہ ہے کہ اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات تھی، قرآن نے تو یہ کہا کہ جب آپ ان میں ہو، اور دوسری بات یہ کہ ڈر ہو، خطرہ ہو. یہ 2 شرطیں ہیں. لیکن اجماع امت کی وجہ سے، یعنی بعد میں صحابہ نے یہ نماز پڑھی ہے، بعد میں صحابہ نے یہ نماز پڑھی ہے. اس کو میں بیان کر دوں کہ کہاں پڑھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین کے اندر پڑھی ہے. صفین کی لڑائی کس کی لڑائی تھی؟ آپس کی لڑائی تھی، مسلمانوں کی آپس کی لڑائی، صفین کی لڑائی. وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ الخوف پڑھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ الخوف اصفہان میں پڑھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسیوں کے ساتھ جو لڑائی ہوئی آگ کی پوجا والوں سے، تبرستان، جبکہ ان کے ساتھ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ تھے. ان کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھائی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے صفین میں پڑھائی، اور عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کابل میں. یہ سارے صحابہ سے لیلۃ الحریر میں حضرت علی نے بھی پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی. مغرب کی نماز تو 3 رکعت ہوتی، تو پہلی جماعت کو 1 رکعت اور دوسری جماعت کو 2 رکعت، اس طرح سے پڑھائی. معلوم ہوا کہ یہ صرف حضور کے ساتھ خاص نہیں تھا، بعد میں بھی یہ رہا ہے، اسی لیے تو صحابہ کرام نے کیا. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نماز تو صرف حضور کے ساتھ خاص تھی، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا كُنْتَ کہا ہے. امام مزنی کا کہنا یہ کہ پہلے تھی، پھر یہ نماز منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی. خیر، حنفیہ کے یہاں نماز کا طریقہ یہ رہے گا کہ اگر آج کے زمانے میں بھی اگر لڑائی ہو مسلمانوں کی اور غیروں کی جہاد، اور سارے لوگ متفق ہو کہ نہیں ہمیں تو ایسا یہی امام چاہیے، تو پھر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. ورنہ
اگر ایک جماعت کا امام دوسرا بن جائے، دوسری جماعت کا امام دوسرا بن جائے تو پھر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز میں چلنا پھرنا پایا جا رہا ہے۔ دیکھو آپ سوچیے ایک بات کہ ایک تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، کہ میدان جہاد میں بھی، لڑائی کے میدان میں بھی سامنے دشمن ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نماز کتنی اہم چیز، وہیں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مومن کی قدر کتنی ہے، مومن کی قیمت کتنی ہے۔ کہ یہ نہیں کہا گیا کہ مر جاؤ لیکن نماز پڑھو، کہا نہیں، ہتھیار رکھنا، ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھنا، اور ہتھیار بھی ایسا رکھنا کہ تمہیں نقصان نہ ہو، جس میں آپ کو بہت زیادہ تکلیف نہ ہو، جیسے کہ تلوار ہے، چاقو ہے، خنجر ہے، اس طرح کی چیز آسانی سے آدمی رکھ سکتا ہے، اور آج کے زمانے میں گن سمجھ لو ہے، وہ آسانی سے آدمی اٹھا پھرا سکتا ہے، کہ ایسی چیز۔ یہاں ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ پہلی بات ہے کہ دین کتنا ہمارا خیر خواہ ہے، دوسری بات یہ کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کسی چیز کو چھوڑا نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ قرآن میں آرڈینری جو نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، یہ جوہر، اثر، مغرب، عشاء جو پڑھتے ہیں اپنے گھر پہ پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ نہیں بیان کیا ہے، پورے قرآن میں وہ بیان نہیں کیا ہے کہ کس طرح سے رکوع کریں گے، سجدہ کس طرح سے کریں گے، قیام کس طرح سے کریں گے، کہیں نہیں لکھا پورے قرآن میں۔ حدیث میں وہ آپ کو ملے گا حضور کا طریقہ، کیونکہ قرآن متن ہے اور حدیث شرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکلی لائف یہ قرآن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ تو آپ سوچئے اس کو کہ میدان جہاد کے اندر بھی نماز کو معاف نہیں کیا۔ اور پھر ایک بات اس کے ساتھ یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو حکم دے سکتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ پڑھ لو، اکیلے اکیلے پڑھ لو، جماعت کا کتنا اہتمام۔ اس میں ایک بات یہ کہ امت کو ایک رکھنے کا کتنا بڑی اہتمام کہ ایک امام ہے تو ان کو بھی پڑھائیں گے، ان کو بھی پڑھائیں گے۔ اگر ہم لوگ گہری نظر سے دیکھیں تو اس نماز کے اندر کتنی ساری باتیں ہیں۔ خیر، تو حنفیہ کے یہاں صلاۃ الخوف کا طریقہ یہ ہے کہ امام 2 جماعتیں بنا دے گا، ایک جماعت کو شروع سے پڑھائے گا پہلی رکعت، جب سجدہ کر لیں گے، کھڑے ہو جائیں گے تو یہ جماعت چلی جائے گی اپنی جگہ، اور اس کے بعد جو دوسری جماعت تھی وہ آ جائے گی امام کے پیچھے۔ امام ان لوگوں کو دوسری رکعت پڑھائے گا، اور پڑھانے کے بعد یہ لوگ چلے جائیں گے، اور پہلی جماعت آئے گی، اپنی نماز کو بغیر قرات کے پوری کرے گی۔ کیسے پوری کرے گی؟ بغیر قرات۔ امام آپ کا مقیم ہے، کون ہے؟ مقیم ہے، اور نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ مسافر ہیں۔ یاد رکھنا مسئلہ، امام مقیم ہے اور نماز پیچھے پڑھنے والے کون ہیں؟ مسافر ہیں۔ امام نے 2 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا، تو پیچھے والے جو ہیں وہ اپنی نماز کیسے پوری کریں گے؟ کیسے پوری کریں گے؟ بغیر قرات کے پوری کریں گے۔ کیسے نہیں، بغیر قرات کے پوری کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسبوق نہیں ہے، ان کی رکعت نہیں گئی ہے، یہ تو شروع سے امام کے ساتھ تھے۔ تو آپ جیسے شروع سے امام کے ساتھ رہتے تو قرآن پڑھتے ہیں کچھ امام کے پیچھے؟ کچھ نہیں پڑھتے۔ اس کے مقابلے میں امام نے نماز پڑھائی 4 رکعت، آپ کی 1 رکعت چھوٹ گئی اور آپ کھڑے ہو کے پوری کر رہے ہیں، تو آپ کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کی، سورت بھی ملانی پڑے گی، اور شروع میں ثنا بھی پڑھیں گے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اصل میں نماز جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس میں ایک مدرک ہوتا ہے، ایک لاحق ہوتا ہے، ایک مسبوق ہوتا ہے۔ مسبوق جس کی کچھ چھوٹ گئی ہے، اور لاحق جس کو اس طرح سے کوئی بات پیش آ گئی۔ تو یہ امام کے ساتھ جو شروع سے ہے
اس کو تو کچھ پڑھنا نہیں ہے. اب یہ تیسری اور چوتھی رکعت جب پڑھے گا تو اس کو تو ویسے ہی کھڑے ہو کے جیسے امام کے پیچھے پڑھ رہا تھا ایسے ہی پڑھ لینا ہے. اس جماعت کو بھی جو پہلے ایک رکعت پڑھ کر گئی ہے وہ تو شروع سے امام کے ساتھ تھی. جب وہ آئے گی تو بلا قرات کے وہ اپنی نماز پوری کر کے جائے گی, اور دوسری جماعت جو آئے گی وہ اپنی رکعت پڑھے گی تو قرات کے ساتھ پڑھے گی, اس لیے ان کی پہلی رکعت چھوٹی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں, یہ ہے صلاۃ الخوف, خوف کی نماز. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, اور جب آپ ان لوگوں میں ہو پھر ان کے لیے نماز پڑھائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دو جماعتیں بنا دیں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی, چاہیے کہ وہ کھڑی رہے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لے. یہ ہتھیار لینا واجب ہے یا مستحب ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے. سنو ایک بات, یہ بات میں آپ کو بہت ہی اصولی بتلا رہا ہوں. کیسی اصولی؟ کوئی بھی فرض شریعت کا, کوئی فرض یا واجب ایسے ہی ثابت نہیں ہوتا. میں کسی چیز کو فرض کہہ دوں کہ شریعت میں یہ فرض ہے, میری ذمہ داری ہے کہ اس کو میں ثابت کروں کہ کون سی قرآن کی آیت سے آپ نے فرض کیا. ثابت فرض قرآن سے ثابت ہوتا ہے. اور وہ کیسے؟ اللہ نے کسی چیز کا آپ کو حکم دیا ہو تو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے نماز پڑھو, نماز فرض ہے. زکوٰۃ دو, زکوٰۃ فرض ہے. تم پر روزہ لازم ہے, چاہیے کہ روزہ رکھے, یہ اللہ نے حکم دیا ہے روزے کا. حج کا بھی حکم آیا, لوگوں پر حج کرنا ضروری ہے, فرض. کوئی بھی فرض کسی خبر سے نہیں ثابت ہو جاتا. کوئی واقعہ ہو گیا, اس واقعے سے کوئی فرض ثابت نہیں ہوتا, اللہ کا حکم ہوگا تو ثابت ہوگا. اب بعض لوگ اپنی رائے سے کہہ دیتے کہ یہ فرض ہے وہ فرض ہے. نہیں نہیں نہیں, فرض کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن کے اوپر یا اللہ پر اعتراض کر دیا کہ یہ فرض کہہ رہا ہے اور اللہ نے نہیں کہا ہے. اس کا یہ مطلب نعوذ باللہ قرآن میں کوئی کمی رہتے ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ میں نے سب مکمل کر دیا ہے. کیونکہ آج کل ایسی باتیں چلتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو بھی فرض کہہ دیتا ہے کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے. جب تک قرآن اور حدیث میں کوئی چیز آپ کو معلوم نہ ہو وہاں تک بولنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ بہت بڑی پکڑ کا باعث ہوگا. اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم عالم ہیں تو میں کہہ دوں, نہیں نہیں نہیں, مجھے کوئی اختیار نہیں ہے. میں مفتی ہوں تو کسی چیز کو میں فرض کہہ سکتا ہوں. بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ہاتھ میں بہت بڑی ایتھارٹی ہے. حق بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم کسی چیز کو ایسے فرض واجب نہیں کہہ سکتے, کسی چیز کو حرام اور سنت مستحب نہیں کہہ سکتے. تو دیکھیے, ہتھیار لینا امام مالک فرماتے کہ یہ حکم ہے اس لیے واجب ہے. دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے, مستحب ہے. یہ تو ہماری حفاظت کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان رکھیں. اس لیے کہا کہ ایسا سامان نہ رکھے کہ آپ میں اس کو مشغول رہنا پڑے. بھائی ٹوپ لے کے آدمی, اور ٹوپ میں تو آدمی کہاں جائے گا, کیسے کرے گا؟ یا کوئی ایسی چیز کہ اسی کو سنبھالنی پڑتی ہو, نماز بھائی ٹھکانا نہیں. کا تلوار ہے وہ لٹکا سکتا ہے آدمی, یا کھنجر ہے تو اس کو رکھ سکتا ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ احتیاط کا پہلو ہے, احتیاط کے طور پر کہ اچانک نماز میں کوئی معاملہ ہو گیا تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, دشمن سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. خیر, تو اکثر علماء نے اس کو مستحب کہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, کہ جب پہلی جماعت سجدہ کر لے تو وہ تم سے پیچھے چلی جاوے. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ
وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور چاہیے کہ وہ جماعت، دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آ جاوے، پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے بچاؤ کا سامان لیں اور ہتھیار لیں۔ دیکھو بچاؤ کا سامان یہاں کہا، پہلے صرف ہتھیار کہا تھا، اور یہاں کیا کہا؟ بچاؤ کا سامان۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ پہلی شروع کی نماز تھی نا، اس لیے شروع میں تو نماز میں آدمی کھڑا رہتا ہے، تو دشمن تو سوچے گا کہ ابھی تو وہ کھڑا ہے، تو کھڑے ہونے میں تو صرف ہتھیار چاہیے، بچاؤ کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ جب نماز کے اندر چالو ہو جائیں گے تو اب بچاؤ کی ضرورت ہوگی، اس لیے یہاں بچاؤ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ کافروں نے یہ چاہا ہے کہ اگر تم لوگ غافل ہو جاؤ گے تمہارے ہتھیاروں سے اور تمہارے سامان سے تو وہ تمہارے اوپر یکبارگی حملہ کر دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو، ان کی دل کی خواہش تو یہی ہے کہ تم نماز میں جاؤ گے اور اپنے سامان اور ہتھیار سے، کیونکہ ایمان والے نماز پڑھتے تھے تو ایسی نماز ان کی ہوتی تھی کہ اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں ہے، تو پھر ہتھیار کا کیا ہوگا، سامان کا کیا ہوگا؟ کہ ان لوگوں نے دل سے چاہا ہے کہ اب کہ ایسا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انفارم کر دیا، یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھائی، مشرکین نے دیکھا تو کیا کہا کہ یار بہت برا کیا ہم لوگوں نے، موقع کھو دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے اب دوسری نماز میں ہم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دے دی کہ ان لوگوں نے یہ چاہا ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر ایک واقعہ اور نقل کیا ہے، وہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کسی غزوے کے اندر تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا محارب اور بنی انمار کے ساتھ۔ دشمن میں سے کسی کو دیکھا نہیں، سب نے اپنے ہتھیار رکھ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے نکل گئے۔ نکلتے نکلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان سے دور چلے گئے۔ بارش ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی تھی، اس ویلی کو بھی پار کر کے نکل گئے، بہت دور چلے گئے، اور حضور کے درمیان اور صحابہ کے بیچ میں ویلی حائل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گویرس بن حارث محاربی، یہ نام ہے ایک آدمی کا، گویرس بن حارث محاربی، اس نے حضور کو دیکھ لیا۔ آج موقع ہے، یہ اکیلے ہیں اور درخت کے سائے میں، اس لیے اگر میں نے نہیں قتل کیا تو خدا مجھے قتل کر دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اگر میں کام تمام نہ کر دوں تو پھر میں غارت ہو جاؤں، یہ اس نے کہا۔ وہ پہاڑ سے نیچے اترا، اس کے ساتھ تلوار تھی، اور تلوار کو اس نے نیام سے سونٹ لیا اور کہا کہ یا محمد میں عاصموں کا منی، بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکفنی غویرس بن الحارث بما شئت، اے اللہ تو میری طرف سے اس کو کافی ہو جا، تو جس طرح سے چاہے اس طرح اس کو کافی ہو جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ تلوار لے کر آگے بڑھا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ کیا کہ اس کو یہاں
کمر کے اندر اس طرح کا جھٹکا لگا، پشت کے اندر ہمارے یہ کیا کہتے ہیں، کریم پکڑ لیا، نہیں ہماری فجی کی زبان میں کریم پکڑنا کہتے ہیں، ہاں خوب پکڑ لیا، ہاں ایسا ہو گیا کہ اس کی کمری سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ کیا کرے، اس لیے اب تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وہ تلوار لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ یا غویرث من یمنعک منی، بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اس نے کہا کہ لا احد، کوئی نہیں۔ کہا کہ پھر گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں تو ایک ہی کام تھا، اور تو گستان ہے بھائی کلمہ پڑھ لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ، اور تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وأعطیک سیفک، کہا کہ میں تیری تلوار تجھے دے دوں گا، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ کلمہ تو نہیں پڑھتا، لیکن یہ گواہی دیتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ لڑوں گا نہیں اور آپ کے دشمن کی کبھی مدد نہیں کروں گا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تلوار کے دام۔ کیا اس نے کیا کہا دشمن نے، غویرث نے، واللہ لانت خیر منی، اللہ کی قسم مجھ سے بہتر تو۔ دشمن کہہ رہا ہے اللہ کی قسم آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل میں تجھ سے زیادہ حقدار ہوں اس بات کا۔ یہ غویرث اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، کافروں کے پاس، انہوں نے کہا کہ ارے کم بخت، تجھے کس چیز نے اس چیز سے روکا؟ اس نے کہا کہ بھائی میں تو تلوار لے کے آگے بڑھا، لیکن مجھے تو یہاں ایسا کریم پکڑا کمر کے اندر کہ مجھے حرکت ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ تلوار چھوٹ گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر بعد والی جو آیت ہے اس کو نازل فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں اگر تم کو کوئی تکلیف ہو، یعنی بارش، یا تم بیمار ہو کہ تم اپنے ہتھیار کو رکھ دو۔ حضور نے ہتھیار رکھ دیے تھے، ہتھیار رکھ کر گئے تھے، آپ کے پاس تو تلوار نہیں تھی، تو کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے آپ کو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی حرج ہے، بیماری ہے کہ آدمی ہتھیار نہیں اٹھا پا رہا ہے، یا یہ کہ بارش تھی اس وقت، اگر بارش کے اندر تلوار نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو زنگ لگ جائے گا، زنگ لگے گا تو تلوار کام نہیں کرے گی، اس سے اس کو بند رکھنے میں ہی فائدہ ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی حرج نہیں آپ پر، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو جیسے کہ بارش ہے، یا یہ کہ تم بیمار ہو ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، کہ تم اپنے ہتھیار کو رکھ دو، اس معاملے میں کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا کرو، یہ ہے وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اس روایت میں جو میں نے ابھی نقل کی واقعہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ وادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پرسکون ماحول ہے، وادی کو طے کر دیا، صحابہ کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اور یہ آیت سنائی وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ، کہ تم کو کوئی بارش کا معاملہ ہے اور آپ کچھ ہتھیار نہیں نکال سکتے تو ٹھیک ہے، آپ بیمار ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو زخم لگا ہوا تھا، اس لیے وہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی، رخصت دے دی کہ کوئی حرج نہیں ہے،
ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بات کیوں بتلائی کہ کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے؟ سوال سمجھ میں؟ بات تو یہ چل رہی تھی کہ آپ ہتھیار اٹھائیں نہ اٹھائیں کوئی بات نہیں، اگر بیمار ہے کوئی پریشانی ہے اور نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اس میں یہ آخر میں آیت کو ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، تو مناسبت کیا ہے دونوں میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے بچنے کا حکم مسلمانوں کو دیا کہ بچتے رہیے، ساوچیت رہیے، چوکنا رہیے، تو اس سے بندے کے دل میں یہ آ سکتا تھا کہ ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے، دشمن کی طاقت کا وہم ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو ختم کر دیا کہ دیکھو گھبراؤ مت، اللہ ان کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ دنیا میں رسوا اس طرح کرے گا کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، جب ان کی مدد نہیں کرے گا تو مسلمانوں کے دل مضبوط ہوں گے اور یہ جان لیں گے کہ بھائی یہ جو بچنے کا حکم جو ہمیں دیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ دشمن بڑا طاقتور ہے، یہ تو ہم لوگوں کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اصل تو طاقت اللہ کی، دشمنوں سے مرعوب نہ رہے۔ اور وہ اس وجہ سے نہیں اللہ نے حکم دیا کہ بچو، کیونکہ بندوں کو ڈر، مومنوں کے دلوں میں ڈر آ جائے اس لیے کہا گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ بندے ہمیشہ اللہ کی طرف عاجزی کے ساتھ متوجہ رہے، کیونکہ اصل تو اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد ہے۔ جب ہم چاہے ہمارے پاس ہتھیار کتنے ہوں لیکن اللہ کی مدد نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب تھوڑا سا سوچ لیجئے کہ افغانستان ہے، افغانستان کتنا بڑا ملک ہے، کتنا بڑا ملک ہے، بہت بڑا ہے، لیکن رشیا کے دانت کھٹے کر دی، اس نے رشیا کو ہرا دی، اور امریکہ جو اپنے آپ کو اس کو خمار تھا دماغ کے اندر سپر پاور کا، ہار گیا ہو، پوری جنگ ہار گیا ہو۔ عمران خان نے یہ کہا کہ اب ان کو کوئی راستہ نہیں ملا، ہار گئے، تو اب پاکستان کا بہانہ نکال رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے۔ ارے بھائی وہ ایمان کی طاقت سے لڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت ایمان دیا ہے۔ اب تھوڑا اتنا سوچئے کہ کئی سالوں تک تو وہ رشیا کے ساتھ لڑتے رہے، رشیا کو ہرایا، اس کے بعد ان کے ساتھ کتنے سالوں سے ہوا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اتنے زیادہ ہتھیار اور اتنے ساز و سامان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، کھلی فتح ہے کہ تو اصل طاقت تو اللہ کی ہے۔ یہ تو اسباب کے درجے میں ہم لوگ اسباب کو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ یقین تو اللہ پہ رکھنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چھوڑ دو ہتھیار، آپ یہ کہ بغیر شادی کے دعا کرو اللہ مجھے بچہ دے دو، ایسے تھوڑی، اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر بچہ ہوگا؟ وہی اللہ پہ یقین رکھو، بھائی یقین تو ہے لیکن اللہ نے سبب بتلایا کہ نکاح کے طریقے سے بچہ ہو، سمجھ رہے بات؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔